اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللہ تعالیٰ کی بے پایہ حمد و ثنا، اس کی تعریف، اس کی تقدیس، اس کی تسبیح، اس کی توحید کا اقرار اور اس کی نعمتوں کا اظہار۔ درود و سلام ہو رحمت عالم، نبی مکرم، رسول معظم، شاہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر، اور اللہ کی رحمتیں نازل ہوں صحابہ کرام پر، تابعین پر، ائمہ دین، فقہاء کرام، مجاہدین اسلام اور اولیاء اعظام پر۔ جنت اور دنیا، اس میں کیا فرق ہے؟ ہم جس دنیا پر تکیہ کیے بیٹھے ہیں یہ کس قدر محدود، کس قدر عارضی، کس قدر کمتر آخرت کے مقابلے میں۔ اگر ایک جائزہ ہم اس کا لیں، ایک تقابل کریں، تو ہم دنیا پر آخرت کو ترجیح دیں۔ یقین میں اس کمی کی وجہ سے ہم کچھ ڈاؤٹ فل ہیں، شکوک و شبہات کا شکار ہیں۔ ہمیں یہ لگتا ہے کہ شاید اگلا جہاں وہ کیسے ہوگا، کیا ہوگا، ملے گا بھی کہ نہیں۔ تو اس کمی کی وجہ سے، یقین میں اس کمی کی وجہ سے ہم آخرت کی طرف توجہ کم رکھتے ہیں اور دنیا کو بہت زیادہ فوقیت دیتے ہیں۔ اسلام نے ہمیں جو رستہ دکھایا ہے وہ اس قدر واضح ہے کہ اگر ہم دنیا بھی کما رہے ہیں، دنیا داری بھی کر رہے ہیں تو ہمیں اس کی اجازت ہے۔ لیکن فرق کیا رکھا گیا کہ دنیا پر آخرت کو ترجیح دینی ہے۔ یہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے جب دین اور دنیا ایک دوسرے کے مقابل آ جائیں، پھر ترجیح دنیا کو نہیں بلکہ دین کو دینی ہے۔ یہ اسلام کی تعلیمات۔ میں نے آج کے اس خطبے کے اندر ایک تقابل پیش کرنا ہے، ایک صورتحال، ایک موازنہ کہ دنیا اور آخرت، بلکہ جنت اور دنیا، اس کا ایک تقابل۔ آج ہمارا نوجوان، آج ہمارے عمر رسیدہ لوگ، بڑے لوگ بہت سی چاہتوں میں، بہت سی خواہشوں میں اپنی زندگی کا سفر گزارتے ہیں۔ کسی نے کیا ہدف مقرر کیا کہ ہمیں اچھا سا رشتہ ملنا چاہیے، کسی نے یہ ہدف مقرر کیا کہ ہمیں پراپرٹی میں آگے آنا ہے، اتنے پلاٹ، اتنی زرعی زمین وہ ہمارے پاس ہونی چاہیے، کسی نے پلازوں کی خواہش کی، کسی نے شہرت اور ناموری کو اختیار کیا، کسی نے، یعنی ایسی جتنی چیزیں ہم دنیا میں کرتے ہیں نا، وہ یقین کیجیے آخرت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ جنت کے مقابلے میں ان کی کچھ حیثیت ہی نہیں ہے۔ مثلا کسی کی یہ خواہش ہو سکتی ہے کہ وہ دنیا میں بہت سا جی لے، اس کو کوئی بیماری لاحق نہ ہو، وہ بہت پرہیز کی زندگی گزارے اور بہت سارے وسائل اکٹھے کر لے، کوئی بھی ایسی چیز جو مضر صحت ہے وہ استعمال نہ کرے، کوئی ٹینشن نہ لے، کوئی ایسا نہ کرے، تو وہ کتنا جی لے گا؟ 100 سال جی لے گا، 110 سال، چلے 120 سال۔ تو عموماً ایسے ہوتا نہیں ہے۔ جتنی عمر اللہ تعالیٰ نے جس کی لکھی ہے اس نے وہی گزارنی ہوتی ہے۔ بڑے بڑے صحت مند، یقین نہیں آتا کہ ان کو کیا بیماری ہو سکتی ہے، اور لوگ کہتے ہیں کہ کوئی بیماری نہیں تھی، کچھ بھی نہیں تھا، تو اچانک چل بسے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کی یہ زندگی جتنی بھی ہے وہ بہت محدود ہے، بہت ہی مختصر ہے آخرت کے مقابلے میں۔ مثلاً ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، واللہ ما الدنیا فی الآخرۃ، کہ اللہ کی قسم دنیا آخرت کے مقابلے میں ایسے ہے جیسے کوئی شخص اپنی انگلی
سمندر میں دریا میں ڈبوئے، فَلْيَنْظُرْ بِمَا تَرْجِعُ، وہ دیکھے کہ اس انگلی کے ساتھ کیا لگا ہے۔ یہ ہے دنیا کی زندگی، اور آخرت کی زندگی کیا ہے؟ جس طرح پورا دریا، تو انگلی سے لگا پانی اس کی کیا حیثیت ہے، اور دریا اس کے مقابلے میں کس قدر بڑا ہے۔ تو اس سے آپ مقابلہ کر لیجئے دنیا اور آخرت کی زندگی کا، کہ وہ کس قدر طویل ہمیشہ کی زندگی ہے، ابد الآباد اس زندگی میں رہنا ہے، وہاں موت نہیں آئے گی۔ جو اچھے مسکن میں ہے، اچھی رہائش میں ہے، اچھے ٹھکانے میں ہے، وہ بھی ہمیشہ کے لیے، اور جو برے ٹھکانے میں ہے وہ ان میں سے جو اہل ایمان ہیں ان کو تو بالآخر نکال لیا جائے گا۔ یہ بات بھی ذہن میں رکھیے کہ دوزخ میں، جہنم میں جو لوگ چلے جائیں گے، اللہ تعالی ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے، ہماری اولادوں کو، ہمارے رشتہ داروں کو، ہمارے والدین کو اس سے محفوظ رکھے۔ جب جہنم میں لوگ چلے جائیں گے تو اس وقت اپنی اپنی سزا بھگت کے، جن کے دل میں ایمان موجود ہوگا وہ بالآخر وہاں سے نکال لیے جائیں گے۔ ابھی ایک مثال بھی آپ کے سامنے عرض کروں گا انشاءاللہ۔ تو دنیا اور آخرت، اس کا مقابلہ کچھ بھی نہیں ہے، وہ ہمیشہ کی زندگی ہوگی، اور کہہ دیا جائے گا کہ اب موت کو لا کے ایک جانور کی شکل میں اس کو بھی ذبح کر دیا جائے گا کہ اب کے بعد موت بھی نہیں ہے، یعنی موت نہیں ہوگی آخرت میں۔ دنیا میں جو موت ہوتی ہے یہ بھی دراصل اس جہاں سے اگلے جہاں عالم برزخ میں منتقل ہونے کا ایک نام ہے۔ انسان کا وجود ہے، یہ اب اگلے جہاں میں جاتا ہے تو ہم اسے موت سے تعبیر کرتے ہیں۔ تو یہ سلسلہ جاری رہنا ہے، لیکن یہ موت آ گئی، آخرت میں یہ موت نہیں ہے، وہ سارا ایک سلسلہ ہے جو بہت طویل۔ اس کے ساتھ ساتھ اہل جنت کو ان کے سامنے ایک اعلان کر دیا جائے گا، فنادى مناد، ایک ندا دینے والا یہ ندا لگا دے گا، پکار لگائے گا، ان تحیوا ولا تموتوا ابدا، کہ اب تم نے زندہ رہنا ہے، کبھی بھی تمہیں موت نہیں آئے گی، یعنی اب ہمیشہ کی زندگی ہے تمہارے لیے۔ اہل جنت کو یہ کہہ دیا جائے گا۔ اگر ہم دنیا کا تقابل کریں تو اس میں جس کو جس قدر بھی آسائشیں، سہولیات، وسائل اور بہت سے اعزازات اس کو دنیا میں ملے ہیں، اس کے باوجود اس کے ذہن میں یہ کھٹکا باقی رہتا ہے کہ میں نے آخر مرنا ہے۔ کوئی مسلمان ہے، کوئی غیر مسلم ہے، کوئی اللہ کو نہیں مانتا، کوئی مانتا ہے، کوئی دہریہ ہے، کوئی سیکولر ہے، کوئی لا دین ہے، جو بھی ہے وہ یہ تو مانتا ہے کہ یہ دنیا ختم ہونے والی ہے۔ اس میں تو کسی انسان کا اختلاف نہیں ہے، باقی ہر چیز میں اختلاف ہے لوگوں کا، لیکن یہ تو سب مانتے ہیں۔ تو اسی طرح یہ پریشانی انسان کو لاحق رہتی ہے کہ میں نے آخر یہ جہان چھوڑ کے جانا ہے، تو آخرت میں ایسا تصور نہیں ہوگا کہ یہ جہان چھوڑ کے جانا ہے، وہ ہمیشہ کی زندگی، وہ ابد الآباد کی زندگی ہے۔ اسی طرح انسان اگر یہ دیکھے تو انسان اس دنیا میں حسن و جمال کے پیچھے بھاگتا ہے، خصوصاً جو جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھتے ہیں اور اس سے اگلے مراحل میں وہ حسن پہ فریفتہ ہوتے ہیں، اس کے لیے کیا کچھ کرتے ہیں، جانبین سے یعنی فیمیل میل دونوں اس بات کی خواہش رکھتے ہیں، اور یہ کوئی بری خواہش نہیں ہے۔ اس کے لیے اچھے طریقے اختیار کرنا، اپنے پیرنٹس کو ساتھ ملانا اور اچھی جستجو کرنا، یہ شریعت ہمیں اجازت دیتی ہے۔ لیکن اب اسی حسن و جمال کے پیچھے اپنی زندگی گھائل کر لینا، اپنے آپ کو ختم کر لینا، مٹا لینا، یہ ایک مسلمان کا شیوا نہیں ہو سکتا کہ اب مجھے چونکہ وہ رشتہ نہیں ملا تو اب زندگی کا خاتمہ ایسے نہیں ہونا چاہیے۔ تو اس کا اگر ہم آخرت سے تقابل کریں تو یقین کیجئے انسان کی عقل دھنگ رہ جاتی ہے، یعنی جواب دے جاتی ہے کہ ایسا کیسے ممکن ہوگا، لیکن چونکہ شریعت میں یہ دلائل قرآن اور سنت کے اندر موجود ہے، اس وجہ سے ہم پورے یقین سے اس کو تسلیم کرتے ہیں۔ وہ کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
لَوِ اطَّلَعَتْ امْرَأَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ کہ ایک جنتی عورت اگر اس کی ایک جھلک زمین پہ پڑے، جنتی عورت کی جھلک زمین پہ پڑے، لَأَضَاءَ مَا بَيْنَهُمَا آسمان و زمین کے درمیان جتنا فاصلہ ہے یہ روشن ہو جائے، جتنا فاصلہ ہے، یعنی جو یہ جیسے سورج نہیں روشنی فراہم کرتا، اہل جنت میں سے ایک عورت اگر زمین پہ جھانکے، ایک عورت، تو یہ سارا جو حصہ ہے آسمان سے زمین تک کا یہ سب کا سب روشن ہو جائے، اور یہی بس نہیں، خوشبو سے بھر جائے۔ آپ نے مہنگی سے مہنگی خوشبو استعمال کی ہو یا آپ کو پتہ ہو کتنی مہنگی خوشبوئیں ہوتی ہیں، تو وہ خوشبوئیں ایک محدود حد تک ہوتی ہیں، تو ایک جنتی عورت کی خوشبو کا یہ عالم ہے۔ یہ صحیح بخاری کی روایت، صحیح مسلم میں اور دیگر کتب میں، کہ یہ سب کا سب حصہ جو ہے یہ خوشبو سے بھر جائے۔ ہماری خوشبوؤں کا زیادہ زیادہ دورانیہ کتنا ہو سکتا ہے اور اس کی پہنچ کہاں تک ہو سکتی ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ نے ایک سلسلہ رکھا ہے کس کے لیے؟ اپنے نیک بندوں کے لیے، ابرار کے لیے، نیک لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ سارا سلسلہ رکھا ہے آخرت کا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَا نَصِيفُهَا کہ اس کے سر پہ جو اوڑھنی ہے وہ اس قدر قیمتی ہے کہ خیر من الدنیا وما فیہا کہ دنیا اور جو کچھ اس میں ہے اس سب سے بہتر وہ ایک جنتی عورت کی اوڑھنی ہے۔ اب مجھے بتائیے کہ جو لوگ اس حسن پہ فریفتہ ہو کر جو دنیا میں وہ دیکھتے ہیں اور اس کے لیے پھر سب کچھ قربان کر دیتے ہیں، اپنے عزیز و اقارب، اپنے والدین کی چاہت کے بغیر وہ اپنے رشتے ناتے، لڑکوں کی بھی یہی حالت ہے، اور لڑکیاں جن پر بہت سخت پابندی ہے وہ بھی اسی طرح کرنے لگ جاتی ہیں۔ تو جنت میں حسن اللہ تعالیٰ نے ایسا رکھا ہے کہ انسان کے وہ بساط سے، اس کی سوچ سے بھی ماورا ہے۔ ایک حدیث میں یہ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یرا مخ سوقہما من وراء اللحم کہ جنتی عورت کا حسن ایسا ہوگا کہ اس کی جو مخ ہے، جو گھٹنوں کے اندر، جو پنڈلیوں کے اندر ہوتی ہے، وہ ایسی ہوگی کہ وہ نظر آئے گی من الحسن، حسن کی وجہ سے، خوبصورتی کی وجہ سے، ایسے ٹرانسپیرنٹ قسم کا ایک سلسلہ ہوگا کہ وہ بالکل ایسی خوبصورتی اور حسن میں ایسے ہوں گی کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال بیان فرمائی۔ یہ کس لیے کہ ایک مومن شخص، ایک امت محمدیہ علیہ صاحب الصلاۃ والسلام کا نوجوان اس دنیا ہی کو سب کچھ نہ سمجھ لے، اللہ تعالیٰ نے آخرت میں اس کے لیے بہت کچھ رکھا ہے۔ اگر وہ چاہتا ہے کہ میں اپنی خواہش یا اپنی پسند کا وہ مقصد یا منزل اس دنیا میں حاصل نہیں کر سکا، تو پھر وہ اس کے لیے اپنے آپ کو ختم نہ کرے، بلکہ وہ یہ دیکھے کہ اگلے جہاں میں ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ رکھا ہے۔ یہ تو ایک عارضی ہے، یہ تو ایک سفر ہے، یہ تو ایسے ہی ہے جیسے کوئی گزرتا ہے اور گزرتے گزرتے وہ راستے میں اسٹے کر لیتا ہے، یہ تو وہ جگہ ہے۔ پھر اسی طرح جو اہل جنت کو اللہ تعالیٰ حسن اور جمال سے نوازے گا، اول زمرۃ یلج الجنہ جو پہلے گروہ جنت میں داخل ہوگا، ان کے چہروں کا عالم کیا ہوگا؟ وہ ایسے چمک رہے ہوں گے جیسے 14ویں کا چاند چمکتا ہے۔ یہ میں اور آپ بھی ہو سکتے ہیں۔ آج دیکھیے کہ اس حسن کے لیے ہم کیا کچھ کرتے ہیں، جن جن چیزوں سے ممنوع فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بھی خیال نہیں کرتے۔ مثلا چہرے کے بال نوچنے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ خواتین تو رہیں ایک طرف، مرد بھی یہ کام کرواتے ہیں، فیشل کرواتے ہیں۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں سے روکا ان کو اختیار کر کے بھی ہم اپنے حسن کو اختیار کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس کو اضافی حسن سے دوبالا کیا جائے، یہ اچھا لگے۔
جہاں تک جائز حد ہے وہاں تک کرنے میں تو کوئی اجازت نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب عصمت سرما لگانے کا حکم دیا نا، علیکم بالعصمت، عصمت سرما آپ جانتے ہیں سعودیہ سے ہی ملتا ہے، یہاں بھی اب موجود ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہ یجل البصر وینبت الشعر، کہ یہ جو عصمت سرما ہے یہ نظر کو تیز کرتا ہے اور بال اگاتا ہے۔ اب یہ جو بال اگانے کا لفظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی آنکھوں پلکوں کے بال، یہ کیوں فرمایا؟ یہ انسان کی، مرد ہو یا عورت ہو، اس کی خوبصورتی کی علامت ہے۔ یعنی ایک جائز حد تک جو خوبصورتی کے لیے کوئی بھی طریقہ اختیار کرنا وہ تو ٹھیک ہے، لیکن ناجائز طریقے اختیار کرنا اور وہ طریقے جن سے آقا نامدار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، وہاں پہ یعنی اس کے لیے آلات خریدے جائیں، اس کے لیے پیسے دے کے وہ کام کروایا جائے جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے، تو اس کا مطلب ہے کوئی فرق تو ہے نا۔ فرق یہ ہے کہ ہمیں پتہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے آخرت میں کیا تیار کر رکھا ہے۔ تو جنتی جب جنت میں داخل ہوں گے، اول زمراتن، جو پہلے پہلے لوگ جنت میں داخل ہوں گے وہ ایسے چمک رہے ہوں گے، ان کے چہرے جیسے 14ویں کا چاند ہوتا ہے، اور ان کے بعد جو داخل ہوں گے وہ اس طرح ہوں گے جیسے تارے چمک رہے ہوتے ہیں، یعنی روشنی، چمک، نور، نورانیت، حسن، جمال، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ عطا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرما دے۔ اور اس کے بعد جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے تو وہاں پہ ایک بازار لگے گا جو ہمارے اعتبار سے، یعنی جنت میں یہ شب و روز اس طرح کے نہیں ہوں گے، نہ سورج کی شدت ہوگی، لا یرون فیہا شمسا ولا زمہریرا، نہ تو وہ سورج کی دھوپ اور تپش، یعنی سورج نہیں ہوگا، نہ اس کی تپش ہوگی، اور نہ ہی اتنی سردی جیسے ہم سردی میں پریشان ہوتے ہیں، درمیانہ سا موسم جس میں کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جو ایک جمعے والے دن ایک بازار لگے گا، یعنی ہمارے اعتبار سے جمعے کا دن، جنت میں ایسے نہیں ہوگے، میں نے عرض کیا، جو ہم سمجھتے ہیں کہ ہفتے بعد جمعے کا دن آتا ہے تو جمعے کو ایک بازار لگے گا، اس میں اہل جنت آئیں گے، تو وہ بازار کیسا ہوگا؟ یہاں بازار میں ہم جاتے ہیں، کوئی چیزیں خرید کے لے آتے ہیں، اس کے لیے پھر اہتمام کرتے ہیں، یہ بھی اپنی خوبصورتی کے لیے، یہ کپڑا اچھا لگے گا، یہ کریم اچھی لگے گی، جو بھی ہم کر سکتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ لیکن وہ بازار ایسے ہوگا کہ اس بازار میں جب داخل ہوں گے تو جنتیوں کے حسن میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ وہ گھر آئیں گے، یعنی جب اپنے محل میں آئیں گے، اس قصر جنت میں جب آئیں گے تو پھر ان کے گھر والے جو عورتیں ان کی خواتین ہوں گی وہ کہیں گی کہ ہم آپ کو حسن و جمال میں بہت زیادہ دیکھ رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کے گھر والوں کو بھی ایسا حسن عطا کرے گا کہ وہ جنتی بھی کہیں گے، جو مرد ہوں گے، کہ واقعی ہم بھی تمہیں پہلے سے زیادہ حسین دیکھ رہے ہیں۔ اگر آپ قرآن مجید کی اس آیت مبارکہ پہ غور کر لیں، فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ، کہ کوئی نفس نہیں جانتی، کوئی جان یہ نہیں جانتی کہ اللہ تعالیٰ نے آخرت میں، جنت میں اس کے لیے کیا کیا چھپا کے رکھا ہے، یہ کوئی جان نہیں جانتی۔ یعنی ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا تیار کر کے رکھا ہے۔ ایک تو ہے تیار کرنا، ایک ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی چیز کا تیار کرنا، اس میں بہت فرق ہے۔ آپ جانتے ہیں جس کے پاس وسائل ہوتے ہیں وہ اپنے پیاروں کے لیے کیا کیا تیار کرتا ہے۔ مہنگی سے مہنگی شادیاں آپ نے دیکھی ہوں گی، لوگ بہت کچھ صرف کرتے ہیں۔ پچھلے دنوں ایک شادی کا پتہ چلا، ایک نوجوان 5.5 کروڑ اس نے اپنی شادی پہ لگایا، نئی گاڑی، جو کچھ ہو سکتا تھا اس نے یہ کیا۔ نومبر میں شادی ہوتی ہے اور غالباً 1 جنوری کو اس کی وفات ہو جاتی ہے، ایک حادثے کے اندر وہ اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے۔
5.5 کروڑ اس نے اپنی شادی پہ لگایا، اور دیکھیں انسان کو اپنی موت کا تو نہیں پتہ، ہم اس پہ کوئی بدگمانی تو نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ اس کا خاتمہ بالخیر فرمائے، لیکن حالات یہ ہوتے ہیں کہ انسان کو کچھ پتہ نہیں ہوتا، بہت سے اخراجات کر کے بھی ہم وہ نہیں پا سکتے۔ پھر اہل جنت جو ہیں ان کی اور خوبی، اب دیکھیے کہ ہر شخص ہم میں سے جو جوانی کی عمر کراس کر چکا ہے وہ کہتا ہے کہ وہ جوانی میری برقرار رہے، میں جوان نظر آؤں، وہ اس کے لیے بہت سا اہتمام کرتا ہے، اس کے لیے جو کچھ ہو سکتا ہے وہ بلکہ سرجری بھی کرائی جاتی ہے کہ جوانی محسوس ہو۔ تو اب دیکھیے کہ اہل جنت جو ہے نا، ان کے سامنے ایک اعلان کر دیا جائے گا، وہ کیا اعلان ہوگا؟ اللہ تشبو ان تشبو ولا تحرموا ابدا، کہ تم نے اب ہمیشہ جوان رہنا ہے، کبھی بڑھاپا تمہارے قریب بھی نہیں آئے گا، ہمیشہ جوان۔ بڑھاپا، اس کی علامات، اس کے آثار وہ نظر ہی نہیں آئیں گے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جنت جو ہے وہ بہت ہی اعلیٰ، بہت ہی بہتر وہ ایک جگہ ہے، ایک انعام ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے تیار کر رکھا ہے۔ اس کے لیے دوڑ دھوپ ہماری کس قدر ہے، اور اس دنیا میں اس بڑھاپے سے دور رہنے کے لیے ہم کیا کچھ کرتے ہیں، اور آخر بڑھاپا آ ہی جاتا ہے، اور یہ بھی نصیبوں والوں کو ملتا ہے کہ بڑھاپے کی عمر میں وہ پہنچ جائے، نہیں تو پہلے بھی بہت سے لوگ رخصت ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح انسان کو ادھر صحت کی فکر جو ہے وہ لاحق رہتی ہے، جو صحت مند ہے اس کو یہ فکر لاحق ہے کہ میں نے کبھی کوئی بیماری کا حملہ نہ ہو جائے، مجھے یہ نہ ہو جائے۔ لوگ چیک کراتے ہیں، چیک اپ ہوتا ہے، جب ان کو ڈاکٹر کتنے ٹیسٹ اور کیا کچھ، کہ میں صحت مند رہوں۔ یہ صحت کی فکر اچھی بات ہے، مضر صحت اشیاء سے اپنے آپ کو بچانا اور اپنی صحت کی فکر کرنا، لیکن صحت کو صحت کے لیے ہی نہیں، صحت کو اس زندگی کے لیے نہیں برقرار رکھنے کی ضرورت، صحت کو برقرار رکھنے کی ضرورت آخرت کے لیے ہے۔ یہ آپ بات سمجھ لیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیث میں فرمایا نا کہ 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو، تو اس میں جو یہ فرمایا صحت کو بیماری سے پہلے غنیمت جانو، وہ اس لیے ہے کہ صحت مند ہوتے ہوئے کوئی اچھے کام کر جاؤ، تاکہ بیماری کے دنوں میں تمہیں یہ افسوس نہ ہو کہ میری اب صحت ہوتی تو میں یہ کرتا، صحت ہوتی تو میں یہ کرتا، میں نماز پڑھنے جایا کرتا، میں لوگوں کے کام آتا، میں روزے رکھتا، میں عمرے کرتا، میں حج پہ جاتا۔ اب وہ صورتحال نہیں ہے، تو اس بیماری سے پہلے اس صحت کی قدر کر لو۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا ہے۔ ہم جو ہوتا ہے نا، صحت کو زندگی کے لیے برقرار رکھنا اور زندگی کو ادھر ادھر کے کاموں میں صرف کرتے رہنا، یہ انسان کا بہت بڑا دھوکہ ہے۔ صحت اگر آپ نے قائم دائم رکھنی ہے تو اس کے سامنے یہ بات اور ٹارگٹ بھی ہونا چاہیے کہ ہم نے اس صحت اور زندگی سے اچھے کام لینے ہیں، اللہ تعالیٰ کی پسندیدگی کے، اس کی رضا کے کام ہم نے اس صحت سے لینے ہیں، اس زندگی سے لینے ہیں۔ تو پھر یہ صحت اور اس کی قدر یہ بھی آپ کے ثواب میں شامل ہوگا۔ پھر جنتیوں کے سامنے یہ اعلان ہوگا ان تصحوا فلا تسقموا ابدا، کہ تم نے اب ہمیشہ تندرستی رہنا ہے، کبھی بیماری تمہارے قریب بھی نہیں پھٹکے گی۔ یہ کتنے انعامات ہیں۔ میں آپ کے سامنے ایک تقابل رکھ رہا ہوں کہ دنیا میں آپ دیکھیے، آپ کو یہ تو ہو سکتا ہے علاج کے لیے اچھی اچھی سہولیات میسر آ جائیں، یہ تو ہو سکتا ہے قیمتی سے قیمتی ہسپتال اور پورے وہ آلات اور جو کچھ ہو سکتا ہے میسر آ سکے، لیکن آخرت میں بیماری ہی نہیں ہوگی۔ جنت میں کوئی پریشانی نہیں ہوگی کہ اب یہ ہو سکتا ہے، اب یہ سردیاں ہیں، اب ہمیں یہ کرنا ہے، وہ پہننا ہے، اب نزلہ نہ ہو جائے، زکام نہ ہو جائے۔ فلا تسقموا ابدا، ہمیشہ کے لیے تم وہاں پہ بیمار نہیں ہوگے۔ کوئی بھی حادثے کا خدشہ، جاتے ہوئے کچھ ایسا ہو جانا، آپ دیکھیے دھند کے اندر کتنے حادثات اور کیا کچھ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ایسے حادثات میں وفات پا جاتے ہیں ان کی بخشش فرمائے۔ جنت کے اندر ایسا کچھ نہیں ہوگا، کوئی بھی پرابلم، کوئی پریشانی انسان کو لاحق نہیں ہوگی۔
آج دنیا میں ایک بندہ یہ کہتا ہے کہ میری جو ہے نا بہت بلند اور بالا عمارت ہونی چاہیے، یعنی بہت اونچے پلازوں کا شوق ہے نا، ایک پلازا بنتا ہے تو ساتھ دوسرا پلازا، یہ علامات قیامت میں سے بھی ہے کہ قیامت کے قریب بلند و بالا عمارتیں ہوں گی ان لوگوں کی جو چرواہے ہوں گے۔ یہ تفصیل حدیث کے اندر موجود ہے۔ آج اس دنیا پر میں نے جائزہ لیا باقاعدہ اس بات کا کہ دنیا کی سب سے اونچی عمارت کون سی ہے، تو میں نے دیکھا وہ برج خلیفہ ہے۔ برج خلیفہ دبئی میں دنیا کی سب سے اونچی عمارت ہے۔ اس کی بلندی جو ہے وہ 830 میٹر ہے، یعنی 1 کلومیٹر سے بھی کم، یعنی ایسے سمجھ لیں یہاں سے ایم او کالج یا اس سے کچھ آگے تک یہ بلندی ہے سب سے اونچی عمارت کی۔ تو ہم اس دنیا پہ ریجھے بیٹھے ہیں۔ اب میں جنت کا اگر آپ کو بتاؤں کہ جنت جو ہے اس کی اپنی جو بلندی ہے، وہ جنت الفردوس کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ہے نا ہم دنیا میں ہیں اور آسمان کا فاصلہ بہت زیادہ ہے، ہم اس کو شمار نہیں کر سکتے۔ پھر ایک آسمان کا جو اپنی موٹائی ہے وہ ہے، پھر دوسرا آسمان ہے، پھر تیسرا، چوتھا، پھر ان کے درمیان جو فاصلے ہیں ان کو بھی آپ ایک جائزہ لیتے جائیں۔ پھر اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کا عرش ہے، عرش کے نیچے فردوس بری ہے، جنت الفردوس ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم نے سوال کرنا ہو تو اس کا سوال کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے کس قدر خیر خواہ تھے، اس امت کو کہاں پہنچانا چاہتے تھے۔ اور آج اسی امت کے لوگ اگر ہم قرآن اور سنت کی بات کریں تو وہ کہتے ہیں کہ دنیا چاند پہ پہنچ گئی اور تم ابھی وہی پرانی باتیں کر رہے ہو۔ دوستو یہ بہت بڑا ایک خلا ہے، ایک بہت بڑی فکری غلطی ہے۔ ہم چاند پہ نہیں، چاند کی صورت میں چاند کا حسن اور جمال لے کے اس جنت کے راہی بننا چاہتے ہیں جو چاند اور سورج اور ستاروں کہکشاؤں سے آسمان 1 2 3 7 آسمانوں کے اوپر ہے اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بنا رکھی ہے۔ ہم تو اس کے خواہش رکھتے ہیں، اس کے خواستگار ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں وہ نصیب فرما دے۔ پھر یہ تو جنت کی بلندی ہے، پھر اہل جنت جو ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اہل الجنت یتراءون، کہ اہل جنت اپنے سے اوپر من اہل الغرب، جو بلند جنتوں میں ہوں گے، یعنی جنت میں بھی منازل ہیں، 100 درجات کا تو ایک حدیث میں ذکر ہے۔ تو جنت کے جتنے منازل ہیں، جتنے اس کے درجات ہیں، ان میں جو نیچے رہنے والے جنتی ہوں گے وہ اوپر رہنے والے جنتیوں کو ایسے دیکھیں کہ کما تتراءون الکوكب الدری الغابر، جیسے تم آسمان کے افق پر ایک چمکتے ہوئے تارے کو دیکھتے ہو، اس طرح تم نیچے سے اوپر والے جنتیوں کو ایسے دیکھو گے۔ تو کہاں گیا وہ برج خلیفہ؟ یعنی یہ اونچائی کیا اونچائی ہے؟ میں آپ کے سامنے ایک تقابل رکھ رہا ہوں، خصوصاً نوجوانوں کے لیے جو آج کی زندگی کو سب کچھ سمجھ بیٹھے اور انہوں نے یہ سمجھا کہ بس یہ ہے جو کر لو سو کر لو، اس کے بعد دیکھا جائے گا۔ نہیں، اصل وہ ہے دیکھا اس کے بارے میں کہا کریں کہ جو ہوگی دیکھی جائے گی، کوئی بات نہیں، یہ تو زندگی گزر ہی جانی ہے، کوشش سب اس کے لیے کرنی ہے۔ ہماری سوچ ہی الٹ کر دی گئی اس مادہ پرستی کے اس دور کے اندر۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ بہتر ہونی چاہیے، وہ دیکھی جائے گی۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ جیسے ہوگی گزر جائے گی، دیکھنا اس کو ہے، اگلے جہاں کو دیکھنا ہے جس میں ساری ابد الآباد تک کے لیے وہاں پہ رہنا ہے۔ تو اسی طرح تھوڑی سی گفتگو رہ گئی اسی موضوع سے متعلق۔ دنیا کا جو امیر ترین شخص ہے وہ اس وقت، یعنی جو نیٹ نے ہمیں معلومات دیں، وہ برنارڈ آرنولڈ ہے، ایک شخص ہے، آپ نے شاید نام بھی نہ سنا ہو۔ اس کے پاس 164 بلین ڈالر موجود ہیں، اس کے اثاثے 164 بلین ڈالر۔ پاکستان کا جو کل قرضہ ہے وہ 130 ارب ڈالر ہے، اور اس کے پاس 164 بلین ڈالر جو ہے وہ موجود ہیں اثاثے۔
یہ دنیا کا امیر ترین شخص ہے اس وقت۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کے اندر جو ایک کوڑے جتنی جگہ ہے، یعنی ایسے سمجھ لیں 1 میٹر جتنی جگہ، وہ دنیا و ما فیہا سے زیادہ بہتر ہے۔ اب مجھے بتائیے کہ ہم نے $164 بلین کا ہو کے رہ جانا ہے، یعنی یہ بھی کسی کسی کے نصیب میں ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے دے دے، لیکن جنت جو ہے اس کا 1 میٹر جو حصہ ہے دنیا و ما فیہا سے زیادہ بہتر ہے۔ تو ہم اگر اسی ڈالر کی تلاش میں لگے رہیں گے تو ہو سکتا ہے جنت ہم سے چھوٹ جائے، روٹ جائے، اس کا بنانے والا رب ہم سے روٹ جائے کہ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں، میں نے کس لیے ان کو دنیا میں بھیجا تھا اور یہ کس ڈگر پر چل رہے ہیں۔ اسی طرح جو زرعی زمین ہے وہ اس دنیا کے اندر سب سے زیادہ جو ہے زرعی زمین، اگر ادارہ یا کوئی ایسی انجمن دیکھیں تو رومن کیتھولک چرچ اس کے پاس سب سے زیادہ زمین ہے۔ آپ اندازہ کیجئے وہ 70 ملین ہیکٹر کا مطلب ایکڑ سے تقریباً 2.25 گنا زیادہ ہوتا ہے۔ 70 ملین ہیکٹر وہ جگہ ہے رومن کیتھولک چرچ کے پاس۔ اس سے مسلمانوں کے لیے سوال تو ایک پیدا ہوتا ہے، آپ دیکھ لیں آپ نے اپنے مذہبی اداروں کو، مساجد کو، مدارس کو کتنی زمین دی اور کیا کرتے ہیں، اور ادھر دیکھ لیں سب سے زیادہ زمین جو ہے رومن کیتھولک چرچ کے حصے میں ہے۔ 70 ملین ہیکٹر ان کی جگہ ہے جو اس چرچ کے نام ہے۔ پھر کہتے ہیں آپ جی مسلمان کچھ کر نہیں رہے۔ آپ نے مسلمان اور مذہبی اداروں کو، مذہبی لوگوں کو کس قدر مضبوط کرنے کی کوشش کی آپ جانتے ہیں۔ میں جو عرض کرنا چاہتا ہوں، اس کے بعد اگر انفرادی طور پہ دیکھیں تو ایک آسٹریلوی خاتون ہے جینا رائن ہارٹ اس کا نام ہے، اس کے پاس 12 ملین ہیکٹر جگہ جو ہے وہ اس کی مالک ہے، زرعی زمین اس کے پاس۔ دنیا میں سب سے زیادہ زمین اس وقت اس عورت کے پاس ہے۔ اب میں آپ کو یہ نہیں بتانا چاہتا کہ آپ کو یہ بتاؤں کہ کس کس کے پاس زمین زیادہ ہے، میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ سب سے زیادہ زمین اس کے پاس ہے۔ آپ شاید اس کے نام سے بھی ناآشنا ہے، لیکن سب سے آخر میں جو جانے والا جنتی ہوگا، سب سے آخر میں، حدیث ہے صحیح بخاری کی کہ صحیح مسلم کی بھی، کہ سب سے آخر میں جس شخص کو جہنم سے نکال کے جنت میں داخل کیا جائے گا، سمجھ رہے ہیں بات، کہ وہ جہنم کی سزا بھگت کر جب جنت میں جائے گا تو اللہ تعالیٰ اس سے فرمائیں گے، اور یہ سب سے آخر میں، یعنی اس سے پہلے بھی بہت سے لوگ جہنم سے نکال کے جنت میں جا چکے ہوں گے، یہ سب سے آخر میں جانے والا ہے۔ اب کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ اس سے فرمائیں گے اذهب فادخل الجنہ، کہ جاؤ اور جنت میں داخل ہو جاؤ۔ حدیث کے لفظ ہیں، یہ دیکھ کے آئے گا تو کہے گا کہ جنت تو ساری بھری ہوئی ہے، یعنی اس کے ذہن میں یہ تصور آئے گا میری جگہ وہاں کہاں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ دوبارہ اللہ کے حضور پیش ہوگا اور عرض کرے گا کہ جنت میں جگہ نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ جاؤ جنت میں جاؤ اور جنت میں داخل ہو جاؤ۔ یہ پھر جائے گا، آئے گا، اب اللہ تعالیٰ اس سے فرمائیں گے کہ تم جنت میں جاؤ، تمہارے لیے ان لک مثل الدنیا وعشرۃ امثالھا، تمہارے لیے اس دنیا جتنی جگہ بھی ہے اور اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت بھی تمہارے نام ہے۔ اب مجھے بتائیے کہ یہ دنیا، وہ اقبال نے کہا تھا نا کہ قناعت نہ کر عالم رنگ و بو پر، زمین اور بھی ہیں مکان اور بھی ہیں۔ تو ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک بہت وسیع کائنات بنائی ہے، وہ بہت قدرتوں کا مالک ہے۔ تو وہ شخص جب اس سے اللہ تعالیٰ یہ فرمائیں گے نا کہ 10 گنا بڑی دنیا سے تمہیں یہ الاٹ کی جاتی ہے جگہ، تو وہ ہنسنے لگ جائے گا اور کہے گا کہ اے رب تو تو مالک ہے، تو مجھ سے مذاق نہ کر، تو میرے ساتھ مذاق کر رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ وحی کا یہ حصہ ارشاد فرمایا تو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی مسکرانے لگے اس بات سے کہ دیکھو اس کو جب اللہ تعالیٰ 10 گنا بڑی دنیا دے گا، اس دنیا سے 10 گنا زیادہ جگہ،
تو وہ ہنسنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس بات پہ ہنس پڑے کہ وہ اللہ سے یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے ساتھ مذاق نہ کر کہ تو مالک ہے اور میرے ساتھ مذاق کر رہا ہے. تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ سب سے آخر میں داخل ہونے والا جنتی ہے جو اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت لے کے جائے گا. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا، جب آپ وہاں پہ دیکھیں گے وہاں پہ ایک وسیع سلطنت ہوگی، یعنی جو بھی جنتی وہاں پہ جائے گا وہ ایک وسیع سلطنت وہاں پہ دیکھے گا. تو ہم تو چھوٹے چھوٹے کاموں کے لیے چھوٹے چھوٹے اقتدار، یہ کونسلر، یہ ممبرشپ اور یہ سپورٹنگ، اس کے لیے ہم کیا کچھ کر جاتے ہیں. میرے دوستو اس دنیا پہ سب کچھ نہ اپنا قربان کر دیجئے، وہ جہان بہت قیمتی ہے، اس کے لیے جو کچھ ہو سکتے ہیں وہ کریں، وہ ہماری منتظر ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے سجائی ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، اس لیے کہ امت محمدیہ کے لوگ یہ سب چیزیں وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اشارتاً یا کنایتاً یا اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے. اس کے علاوہ بہت کچھ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے چھپا رکھا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی قدر کرنے کی توفیق بخشے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي